تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ معجزے دعاؤں سے ہوتے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، جب چار سو ان کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے، جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن خطاب دے چکی ہوتی ہیں، اور تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ مانگ لی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد کے وقت رب کریم کی 3 صدائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، نمبر 1، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں۔ نمبر 2، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں۔ نمبر 3، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔
جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے پھر دونوں دو دو رکعت پڑھیں تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ سردی کا وضو بہت لاڈلا ہوتا ہے، یقین نہ آئے تو کسی رات سرد موسم میں تہجد پڑھ کر دیکھ لینا، لاڈ کے آثار زندگی پر اثر انداز ہوتے دکھائی دیں گے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ Thanks for watching. Subscribe, like and share.